موت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے اللہ نے موت رکھی ہے۔ اب یہ جو موت پروردگار جل جلالہ نے رکھی ہے، تو یہ موت کب آئے گی؟ تو قرآن نے کہا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو یہ موت نہ تمہیں ایک لمحہ پہلے آ سکتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آ سکتی ہے۔ جو رب نے اس کا وقت مقرر فرمایا اسی وقت پر تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ اور یہاں یہ بات آپ کو واضح کر دوں کہ کوئی بھی ذی روح ایسی چیز نہیں، ایسی مخلوق نہیں جس کے لیے رب قدیر جل جلالہ نے موت نہ رکھی ہو۔ اگر کوئی کامل مومن ہے جس کے سینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے اور اس کا ایمان پختہ ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ موت ہے کیا؟ ایک عالم سے دوسرے عالم کا سفر، اور اس عالم کا سفر جہاں محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اگر کوئی صاحب ایمان ہے اور کامل مومن ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے لیے موت کو ایک تحفہ فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے موت سے؟ ہم اور آپ موت کے تصور سے کیوں کانپ جاتے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں اور نہ ہماری اللہ اور اس کے رسول سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت ہے، اس لیے ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ ورنہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو دیکھیں، تابعین اور تبع تابعین کی حیات طیبہ کو دیکھیں، کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتے تھے اور موت کی تیاری میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، اور اس حال میں ہمیشہ رہتے تھے کہ اگر اس حال کے اندر موت واقع ہو جائے تو وہ اپنی قسمت کی معراج تصور کیا کرتے تھے۔ ہم ہزار کوشش کریں، ہزار جتن کریں، ہزار پریکوشن لیں، ہزار احتیاط برتیں، لیکن موت اس کے وقت پر آ کر کے ہی رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی۔ اور جب یہ طے ہے اور جب یہ مسلم ہے کہ موت آئے گی اور آ کر کے ہی رہے گی، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں اپنی زندگی کے لمحات گزاریں۔ بہت سارے انسان موت سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے بڑے محل بناتے ہیں، باڈی گارڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے، سی سی ٹی وی لگائے جاتے ہیں کہ کوئی دشمن کہیں سے آ کر کے حملہ آور نہ ہو۔ یہ ساری احتیاط اپنی جگہ پر، لیکن قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر کے رہے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر یا مضبوط محل کے اندر رہو، لیکن موت تمہیں آ کر کے رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے زیادہ موت سے ڈرتا کون ہے اور مرنا کون نہیں چاہتا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کافر موت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔
اس کے دل میں موت کا خوف بے پناہ ہوتا ہے. آپ تصور کریں اور غور کریں کہ اس وقت وہ یورپین کنٹریز جہاں پر صفائی کا اتنا اہتمام کہ نلوں سے آنے والا پانی بھی اتنا صاف ستھرا کہ پینے کے لائق ہو، وہ بھی فلٹر ہو، وہاں پر مارکیٹ میں بکنے والی سبزیوں سے لے کر فروٹ تک اس پر کبھی ایک مکھی بیٹھی ہوئی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز کھلی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، کھانے پینے کی اشیاء، اتنی صفائی کا اہتمام جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں تو اس وقت یورپین کنٹریز سسک رہی ہے اور کورونا وائرس سے اتنا ڈر ہے کہ آدھا اٹلی اپنے گھروں کے اندر قید ہو چکا ہے. جہاں تک سعودی کی بات ہے تو میں وہاں پر بتاؤں کہ یہ جو کچھ حرمین طیبین پر پابندی لگی ہوئی ہے یہ کورونا وائرس کی نہیں ہے، یہ کچھ اور معاملہ ہے. یہ اقتدار کی جنگ چل رہی ہے جس کی وجہ سے وہاں سب کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. کورونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے وہاں پر. یہ مطاف کو بند کر دینا، آب زمزم پر پابندی لگا دینا، عمرہ پر ریسٹرکشن لگا دینا، یہ یوں ہی نہیں ہے. یہ کورونا وائرس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کچھ اور ہی معاملہ ہے. خانہ جنگی کی طرف وہاں بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پر یہ ساری چیزوں کی پابندی لگی ہوئی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کا ڈر سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہے جن کے سینے میں اسلام کی محبت نہیں، اور جن کے سینے میں اسلام کی محبت ہے وہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ موت سے گزر کر کے ہی انہیں قبر میں حضور اور محشر میں خدا کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. تو مومن موت سے نہیں ڈرتا. اس کو قرآن نے مینشن کیا. اور شومی قسمت کہ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ کھانے پینے کے طریقے سے لے کر جینے کے سارے طریقے ہم نے اسلام کے چھوڑ کر غیروں کے اپنا لیے، یہاں تک کہ فکر بھی ہم نے ان کی اپنا لی. اب آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے کافروں کے حوالے سے ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے. کافر خدا سے ملنے کی امید نہیں رکھتا. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہے. وَاطْمَأَنُّ بِهَا، اور اس سے مطمئن بھی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. تو کافر کی یہ سوچ ہے کہ دنیا کے اندر مزے کرو، یہ دنیا چھوٹنی نہ چاہے، یہ چھوٹ نہ جائے، اور اسی دنیا کے اندر راضی رہنا دنیا کی زندگی سے اور مطمئن رہنا. لیکن قرآن نے مومن کی آرزو کیا بتائی؟ قرآن نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتے ہیں فلیعمل عملا صالحا، ان کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں. پتا چلا جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے مولا سے ملنے کی امید رکھتا ہے، وہ امید رکھتا ہے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اب آپ کو میں سمجھاتا ہوں تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. موت کا ڈر کیوں ہوتا ہے؟ اس دنیا کے چھٹنے کی وجہ سے. یار بڑے آرام سے، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، ایک تو یہ ڈر ہوتا ہے. دوسرا ڈر کیا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں کا کیا ہوگا. ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یہ ڈر ستاتا ہے. میں ہی ان کا کمانے والا ہوں، میں ہی ان کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں، پتہ نہیں میری بیوی کا کیا ہو، بچوں کا کیا ہو، بچیوں کا کیا ہو، توجہ چاہوں گا. یہ موت کی وجہ سے آدمی ڈرتا ہے. اور ایک ڈر یہ ہوتی ہے کہ یہ میٹھی دنیا ہاتھوں سے چھوٹ نہ جائے، اور پتہ نہیں قبر میں کب تک پڑے رہیں گے اور کیا انجام ہوگا. ایک سوال پوچھتا ہوں. کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب تشریف لے گئے تھے، اور جب مرد جتنے خیمے حسین کے اندر تھے وہ جام شہادت نوش کر چکے، اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، ان کی بیٹی بھی تھی،
ان کی بہن بھی تھی اور کئی پردہ نشی خواتین موجود تھیں. اور میدان کربلا کے اندر دشمنوں نے مردوں کو شہید کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت حر بھی شہید ہو گئے. اب بچے کون تھے؟ حضرت امام زین العابدین بچے تھے جو ننھے سے تھے اور بیمار تھے، اور امام حسین. ظالم اس طریقے سے پوری تیاری کے اندر تھا کہ کسی بھی صورت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور طے شدہ بات تھی کہ اگر امام علی مقام علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام یزیدیوں کی بات کو نہیں سنتے تو امام حسین کو وہ شہید کر دیں گے. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایسی سچویشن میں امام حسین کو اپنی بیوی بچی اور بہن کا خیال نہیں تھا کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیوی بچیوں کا کیا ہوگا؟ جو ظالم میرے ساتھ ایسا سلوک اور میری اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں وہ بعد میں میری بیوی اور بچیوں کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ یہ ڈر نہیں تھا. نلغے میں تھے نا دشمن کے، لیکن قربان جائیے امام کا عقیدہ تھا اگر خدا بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اور جہاں تک بیوی بچوں کا معاملہ ہے تو ہم قریب رہ کر کے بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتے، اور مولا چاہے تو اپنی بندیوں کی حفاظت اپنی شان کے مطابق جس طرح چاہے وہ کر لے. اور امام حسین موت سے کیوں نہیں ڈرے؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے جان بچ جاتی، لیکن کب تک؟ ایک وقت تو موت کا آتا اور اس دنیا سے جانا ہوتا، لیکن امام نے پیغام دیا اور درس دیا کہ اے روئے زمین پر بسنے والوں، موت تو برحق ہے لیکن ایسی حالت میں اس دنیا سے جاؤ جو حالت اللہ کو بھی پسند ہو، اللہ کے رسول کو بھی پسند ہو. سجدے کی حالت میں آپ نے جان دی. نہیں ڈرے موت سے امام حسین، نہیں خوف رہا امام حسین کو موت کا. تو وجہ یہ تھی کہ موت کی تیاری تھی ان کے پاس، اعمال ان کے اچھے تھے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری دنیا کی محبت اور اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر موت کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، موت کا خوف بیٹھا ہوا ہے، موت کے تصور سے ہم کام جاتے ہیں. اور بہت سارے تو ایسے ہیں کہ اگر میت کو غسل دینا ہو تو ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ زندہ نہ ہو جائے اور میں نہ مر جاؤں. اتنا ڈر موت سے لگتا ہے. تذکرے موت سے گھبراتے ہیں کہ کہیں بات کرتے کرتے ہماری موت نہ ہو جائے. تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں موت کا وقت اللہ نے مقرر فرما دیا ہے. نہ اس سے پہلے موت آئے گی نہ اس کے ایک منٹ بعد میں موت آئے گی. جب موت لکھی ہے تبھی پروردگار جل جلالہ ہمیں موت عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزار جتن ہم کر لیں، ہزار پریکوشن ہم لے لیں، ہزار اہتمام ہم کر لیں، لیکن موت کا جو وقت ہے اس وقت پر موت آ کر کے ہی رہے گی. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں گے تو بہت بہتر بھی ہوگا، اور آپ کی تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان پر 4 دور گزرتے ہیں، 4 مرحلے. 4 مرحلوں سے انسان گزرے گا، 4 ادوار سے انسان گزرے گا. پہلا دور انسان کا ماں کا پیٹ. انسان کے لیے پہلا دور ہے ماں کا پیٹ. وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور وہیں اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے، اور پھر جب مولا چاہتا ہے وہ بندہ اس دنیا میں قدم رکھتا ہے، لیکن آنا نہیں چاہتا اس پیٹ سے. ماں کے بچہ باہر آنا نہیں چاہتا، بڑی مشکل سے وہ دنیا میں آتا ہے، بڑی مشکل سے، اور آتے ہی دنیا کے اندر رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ دن یہ دنیا کو دیکھتا ہے تب اسے خیال ہوتا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ سے یہ دنیا بہتر ہے. کتنی وسیع ہے یہ دنیا، کتنی بڑی ہے یہ دنیا. اب اس بچے سے کہا جائے کہ تجھے دوبارہ تیری ماں کے شکم میں ڈال دینا، وہ نہیں جانا ہے مجھے، پھر وہ نہیں جائے گا. تو پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے شکم کی دنیا کو وہ سب سے بڑی دنیا تصور کرتا تھا، اور وہاں سے نکلنے کی تمنا اس کو نہیں تھی.
اور سوچتا تھا کہ یہی دنیا میرے لیے بہت بہتر ہے، نہ کچھ محنت کرنی نہ کچھ کرنا ہے، خود بخود ہمیں غذا مل جاتی ہے، ہم اپنی ماں کے پیٹ میں آرام سے ہیں۔ اور جیسے ہی دنیا میں آیا رویا دھویا، لیکن پھر دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی میٹھی چیزوں کو دیکھا، دنیا کے عجیب و غریب حالات کو دیکھا تو اسے یہ چیز اچھی لگی، کہا اس سے تو یہ اچھی ہے۔ اب دنیا میں جتنی زندگی اس کی تھی وہ زندگی وہ گزار رہا ہے۔ اب جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا کہ یہ پیاری دنیا میرے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گی، اور قبر میں اتنی چھوٹی سی کوٹھڑی کے اندر رہ کر کے میں کیا کروں گا، پتہ نہیں وہاں کیا ہو، لیکن موت آ کر کے ہی رہتی ہے اور بندہ پھر اس دنیا سے نکل کر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ یہ قبر میں جانا، یہ تھرڈ اس کا، پہلا ماں کے پیٹ میں، دوسرا دنیا میں، 2 مرحلے ہوئے، اب تیسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کے لیے قبر کا۔ اب جب قبر میں پہنچتا ہے تو مومن کے لیے حد نگاہ تک جنت کشادہ کر دی جاتی ہے۔ تو جب وہ جنت کی بہاریں اور جنت کی خوشبو اور جنت کی ہوائیں اسے قبر کے اندر ملتی ہے تو کہتا ہے اس دنیا سے تو یہ دنیا بہت اچھی ہے، نہ کمانا نہ محنت کرنا نہ عبادت کرنا، کچھ بھی نہیں، جنت کی ہواؤں کی لذت لیتے رہو۔ اب تیسرا مرحلہ جب آتا ہے تو دنیا سے بہتر وہ قبر کو تصور کرتا ہے، اور پھر جب قبر سے اٹھانے کا معاملہ آتا ہے اور میدان محشر کا وقت آتا ہے تب اس وقت بندہ سوچتا ہے یا اللہ اب حساب کتاب کا کیا ہوگا اور پروردگار کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لیکن جب پروردگار کا کرم ہوتا ہے اور حساب کتاب کے بعد مولا اسے جنت عطا فرما دیتا ہے تو وہ کہتا ہے اس جنت سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر مولا خود پوچھتا ہے میرے بندے دنیا میں جانا ہے، تو کہتا ہے نہیں مولا اب ہمیں کہیں نہیں جانا، یہی ہمارے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تو 4 مرحلے ہیں انسان کے۔ پہلے مرحلے میں ماں کا پیٹ ہے جہاں سے وہ نکلنا نہیں چاہتا، دوسرا مرحلہ دنیا ہے، وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن دنیا ماں کے پیٹ سے بہتر، اور دنیا سے بہتر قبر ہے، اور قبر سے بہتر محشر ہے۔ لیکن یہ سارے پروسیجر کے لیے قبر کس کے لیے جنت کا گڑھا ہے؟ وہ بندہ جس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزری، تو فرمایا گیا کہ قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے۔ تو ہم دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن دنیا سے بہتر قبر ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں جان دے دو، جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ یعنی یہ تمہیں کہا گیا ہے کہ قبر میں سوال پوچھا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبہ تمہارے سامنے کیا جائے گا۔ جب تم حضور کو دیکھو گے تو پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو قبر میں حضور کا دیدار ہوگا۔ تو اس دیدار کی امید پر اپنی جان دے دو، اس لیے کہ یہ ایسا سودا ہے جو ادھار کا نہیں ہے، نقد کا ہے۔ ادھر روح نکلی، ادھر قبر میں پہنچے، ادھر مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو گیا۔ تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دے دو۔ لیکن حضور سے اتنی محبت ہو تو نا، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب ہو تو نا۔ ہمارا دل تو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کی محبت سے لبریز ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، موت اس کے وقت پر آ کر رہے گی، نہ 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد میں۔ موت کی تیاری کرو۔ اسی لیے فاروق اعظم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیشہ موت کی تیاری کے اندر لگے رہو، اس لیے کہ کب تمہیں موت آ جائے کچھ تو معلوم نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کورونا وائرس کے سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو بتائی جاتی ہیں وہ کرنی چاہیے یا نہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ احتیاطی تدابیر ضرور کریں۔ انشاءاللہ کل ایک کلپ آ جائے گی جس کے اندر ایک اچھی خاصی وضاحت، خاص طور پر ایک حدیث شریف سے متعلق لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، یعنی ایک سے دوسرے کو نہیں لگتا۔ تو یہ کورونا وائرس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہاتھ ملاؤ تو ایک کو ہے تو دوسرے کو لگ گیا، تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو الحمدللہ 5-6 روز پہلے میں مبارک پور بھی گیا تھا، تو وہاں حضرت علامہ سراج الفقہا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ سے میری اس حدیث شریف کے سلسلے میں ان کے گھر پر بات ہوئی۔
انہوں نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کی. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ حضرت اس کی ایک کلپ بن جانی چاہیے تاکہ لوگوں تک اس کی اطلاع اچھی طریقے سے پہنچ سکے اور لوگوں کا کنفیوژن دور ہو. تو ہم انشاءاللہ آج کوشش کریں گے وہ کلپ بنانے کی, اور کل تک اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ کلپ وائرل ہو جائے گی. لیکن یہاں مجھے جو چیز بتانی ہے خاص طور پر اسے آپ ذہن میں رکھیں. 1000 صفائی کا اہتمام یورپین کنٹریز میں ہونے کے باوجود بھی قدرت نے چاہا اس مرض کے اندر گرفتار کرنا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکی, نہیں بچا سکی. تو کیا ہم ایسے ہی گندے پڑے رہے؟ نہیں. صفائی تو آدھا عمل نہیں ہے. صفائی اس کو سمجھ لیجئے. ہم سمجھتے ہیں صاف رہنا عمل ہے. نہیں, صاف رہنا عمل نہیں ہے, آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان ہے. ہمارے محلوں میں جو بیماریاں ہیں اور رات 2 بجے تک کلینک جو کھلی رہتی ہیں, یہ کسی غیر مسلم علاقے میں 2 بجے تک کلینک آپ کو نہیں کھلی ملے گی. اور مسلم محلوں میں 12-1 بجے تک کلینک کھلی رہتی ہے اور 2-2 قدم پر کلینک ہوتی ہے. ہر جگہ پیشنٹ ہوتے. وجہ کیا ہے؟ بیماریاں کیوں ہیں؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ گندگی. پاکیزگی آدھا ایمان ہے, آدھا ایمان. اس پر پھر کبھی میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ابھی میرا خیال ہے جب تک 5 دن پہلے نہیں 1 ہفتے پہلے ایک گجراتی نیوز پیپر کی کٹنگ میرے پاس آئی, اور اس کٹنگ کے اندر اخبار کے اندر کسی رپورٹر نے لکھا تھا کہ مسلمان اگر 5 وقت کی نماز کا پابند ہو تو اسے کورونا وائرس ہو ہی نہیں سکتا. اچھا وجہ کیا اس نے بتائی؟ تو آپ دیکھیں اب تم فون کے اوپر بھی رنگ پہلے جو ہے رنگ بجنے سے پہلے آپ کورونا وائرس کے بارے میں بتایا جاتا ہے, ہاتھ بار بار دھویا کرو, ہاتھ بار بار دھویا کرو, ہاتھ بار بار دھویا کرو. قربان جائیے رحمت عالم کی تعلیمات پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے حوالے سے نماز سے پہلے حکم فرمایا. تو ہم دن میں 5 مرتبہ تو اپنا ہاتھ بھی دھوتے ہیں, منہ بھی دھوتے ہیں, کلی بھی کرتے ہیں, ناک بھی صاف کرتے ہیں. اتنی صفائی کا اہتمام. تو وہ غیر مسلم لکھتا ہے کہ مسلمان کو تو کورونا وائرس ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ دن میں 5 مرتبہ تو وہ وضو کرتا ہے, وضو کرتا ہے. اور اس کے درمیان کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, استنجے کے لیے گیا تو ہاتھ دھونا, ہر آنکھ لگ گئی تو اٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو سو کر کے جب اٹھو تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو. یہ سرکار کی تعلیمات ہے, تعلیمات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کیا کیا جائے ہماری قوم کا, سائنس کچھ کہے تو ہماری قوم صحیح سمجھتی ہے, اور جب بات حضور کی طرف منسوب کر کے کہی جائے تو اسے کمزور سمجھ کر کے سائڈ پہ کر دیتی ہے. مسلمانوں دنیا 1000 ترقی کر لے لیکن بات وہی چلے گی جو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا, وہی چلے گی. اسی پر آنا ہے دنیا کو اور اسی کو تسلیم کرنا ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو. اور یہاں ایک اور بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اللہ جب کسی کو مارنا چاہتا ہے تو اسے فوج کی ضرورت نہیں ہے. جس کیڑے مکوڑے کو اور جس مچھر کو ہم حقیر سمجھتے ہیں اسی میں اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور کو یہ مچھر مار ڈالتا ہے. یہ اس کی شان ہے. ایسے وائرس جو نظر نہیں آتے سوائے دوربین کے, سوائے مائکروسکوپ کے, آپ ان جراثیم کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن وہ اتنے طاقتور کہ اس کے ایک سے دوسرے تک منتقل ہوئے کہ آدمی موت کی تیاری میں لگ گیا. علاج ڈھونڈا جا رہا ہے, علاج ڈھونڈا جا رہا ہے, اور اس پر بھی انشاءاللہ کل میری گفتگو ہے. موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج بخاری شریف کی روشنی میں کل انشاءاللہ مرکز پر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. موت کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہو بخاری شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے, مسلم شریف میں اس کا علاج بتایا ہے. کل انشاءاللہ مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں وہ علاج میں بتاؤں گا انشاءاللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ وائرس پھیلتے کیوں ہیں؟ یہ بیماری میں آپ کو بتاؤں, آپ شاید نہ جانتے ہو, ہر 100 سال کے اندر اس قسم کی بیماری آتی ہے. 1720 کے اندر پلیگ, 1820 میں کولیرا, 1920 کے اندر اسپینش فلو, اور 2020 کے اندر یہ چائنیز کورونا وائرس. ہر 100 سال میں جب انسان گناہوں کے اندر اور اللہ کی نافرمانی میں شدت اختیار کرتا ہے تو پروردگار جراثیم کے ذریعے اس طریقے کی بیماریاں مسلط کر دیتا ہے کہ جس سے بچنے کے لیے انسان افراتفری کے ماحول کا شکار ہو جاتا ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صفائی کا بھرپور خیال رکھیں اور موت کی تیاری میں رہیں. موت سے ڈرے نہیں, موت کی تیاری میں رہیں, موت کی یاد میں لگے رہیں. ایسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں ہم پہنچیں
کہ اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو. ہم ہزار موت سے ڈریں یا موت سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں، لیکن وہ جو ہمارے وقت پر لکھی ہوئی ہے وہ آ کر کے ہی رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی. بس ہمیں چاہیے کہ ایسے کام کریں کہ قبر میں حضور کو بھی منہ دکھا سکیں اور محشر میں خدا کو بھی منہ دکھا سکیں. اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. پریکوشن جتنا لینا ہے وہ لینا چاہیے. اور ایک بات اور عرض کر دوں کہ مسجد بند کی جا رہی ہے کورونا وائرس کے ڈر سے. میں کل عشاء کی نماز مرکز پر ادا کیا تو میں ادا کر کے تھوڑی دیر مسجد کے بارے میں غور کرتا رہا کہ ہمارے یہاں ممبئی میں بھی ایک مسجد بند ہو گئی. 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز سب بند کورونا وائرس کی وجہ سے. تو میں نے کہا کیا مسجد بند کر دینا چاہیے؟ تو میرے ذہن میں ایک حدیث شریف آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے حوالے سے فرمایا کہ مسجد روئے زمین کی جنت ہے. تو جنت میں تو کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے، جنت میں تو کوئی بیماری ہوتی نہیں ہے. تو مسجد دار الشفا ہے. مسجد کے اندر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. بس گندگی اور جو ہے اس سے گندگی سے بچنا چاہیے، صاف صفائی کا